بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی جمعے میں ہمارے خطبے کا مضمون عنوان ہے شجر کاری، درخت لگانا، پلانٹیشن، اور اسلام میں، قرآن میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی، حدیث اس بارے میں ہمیں کیا بتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتا رہا ہے۔ تو سب سے اہم ترین چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یقیناً انسان سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سبب کے درجے میں سانس انسان کی ضرورت ہے، ہوا، آکسیجن، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی زندہ رکھے۔ ہمارا عقیدہ کہ دنیا میں اگر ایک بھی درخت نہ رہے اور اللہ زندہ رکھنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو سبب کی دنیا بنا کر دے گا۔ دیکھیے چاند دنیا بننے سے لے کر آج تک جب بھی آتا ہے آسمان پر، جہاں بھی آتا ہے اسی سسٹم پہ ہے۔ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ ندی نیچے کی طرف بہ رہی ہے، نیچے کی طرف بہ رہی ہے، وہ اوپر کی طرف نہیں لوٹ کر آ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو خود بنایا، اسے خود ترتیب دیا، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں آج تک تبدیلی نہیں آئی۔ ماشاءاللہ انسان اپنے ذات سے چند چیزوں کے اندر تبدیلی لائے۔ دنیا میں ہم لوگ جیتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں، اللہ رب العزت نے زمین میں طاقت دی ہے، اس میں کتنی بھی گندگیاں ڈال دیجئے زمین سنبھالے گی۔ آپ سمندر ہے، آپ اس میں گندگی ڈالی تو اپنے اندر لے لے گی، اس کو ختم کرے گی۔ نمکینی اللہ نے اتنی رکھی کہ وہ گندگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی اپنے نظام کے اعتبار سے بنائی، لیکن انسان جب اس دنیا میں اپنے ہاتھ سے تبدیلیاں کرتا ہے تو رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس دنیا میں حالات کی تبدیلی کو لے کر آتا ہوں۔ دیکھیے آج کے دور کے اندر ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور نہیں دے رہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچیاں ہمارے ہاتھ سے جانا تو چھوڑیے، ایمان سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ نے ضرورت سے زائد کوئی چیز دے دی، کھانا لے لیجئے، پیٹ میں ضرورت سے زائد اگر چلا جائے آدمی بے چین رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی چیز جائز ہے یا وہ وقتی اجازت دی گئی ہے تو اتنی ہی جتنی اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ایک بات بتائی۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے رزق کی بہت تنگی ہے۔ اللہ کے نبی نے کلہاڑی ہاتھ میں دے دی اور کہا جا درخت توڑ لے، لکڑیاں بیچ اور اپنا گھر سنبھال۔ اتنی اجازت ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ اب اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ بہت اہم ترین چیز ہے۔ آج کا مضمون بہت اہم، غور سے سنیے۔ ہمارے نبی جی فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایک درخت لگاتے، اسے پانی دیتے، وہ بڑھتا ہے اور پھل دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، تو اس سے جتنے لوگ نفع اٹھائیں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کی آکسیجن کو استعمال کریں گے، اس کے پھل کو کھائیں گے، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اس کے پھل کو چوری کریں گے تو بھی لگانے والے کو اس کا ثواب ہے۔ اچھا، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر آپ کے ایک ہاتھ میں درخت ہو اور آپ کو کوئی آ کر اطلاع کرے کہ اب دنیا پناہ ہونے والی، قیامت آنے والی، تو آپ اسی زمین میں گاڑ دو، لگاؤ۔ ایک درخت ہاتھ میں اور اطلاع کوئی کرے کہ اب قیامت آ رہی ہے، بس قیامت آئیں گے، آپ پھر بھی اس کو درخت کو لگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں آیتیں اتر رہی ہے، هو الذی انزل لکم من السماء ماء، ہم نے تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ والذی انزل لکم من السماء ماء لکم منہ شراب، اس کے ذریعے سے تم پانی پیتے ہو۔ ومنہ شجر، درخت اگاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے درخت اگانا یہ میرے پانی کی برکت سے ہے اور اس میں زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں زندگی رکھی۔ اب درخت جو اگتے ہیں زمین پر، اللہ رب العزت نے اس کو زندگی کہا قرآن مجید میں، ينبت لكم به الزرع والزیتون، نباتات انسانی زندگی کے لیے حیات ہے۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
آئندہ اور 10 سالوں کے اندر اتنی گرمی آئیں گی کہ لوگ سانس کے گھٹن سے مر جائیں گے. آئندہ 20 سال میں یہ آئے گا، آئندہ 20 سال میں وہ آئے گا. آپ اس پر عمل اور یقین کریں گے یا آپ ہمارے نبی کی بات پر یقین کریں گے، اسلام پر یقین کریں گے؟ آپ کو تعجب نہیں لگتا کہ ایمان اور اسلام لانے والے لوگ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور جن کا یقین نہیں، جن کے پاس قرآن حدیث نے، وہ درخت کو ہمارے سامنے لگاتے ہیں؟ عجب قوم ہے. اس قوم کے حالات بیان کرتے ہوئے انسان ایسا لگ جاتا ہے اپنی ناامیدی کی سیڑھیوں پر چڑھے گا. اللہ حفاظت کرے. یہ قوم وہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرماتے ہیں اس قوم کو کہ تم جب میت کو قبر میں دفن کر دو اور فارغ ہو جاؤ، مٹی برابر کر لو، تو تم ایک کام کرنا، قبر پر ایک درخت لگانا، ٹہنی لگانا. اب تعجب نہیں لگ رہا آپ کو؟ ارے آپ کو تعجب نہیں لگ رہا کہ ایک قبر ہے، نبی جی اس کے متعلق حکم لگا رہے کہ جب آپ قبر کو سیدھا کر دو، اس کے سرانے ایک نشانی کے لیے درخت رکھ دو اور اس کے درمیان میں ایک لکڑی گاڑ دو. کہاں وہ جب درخت لکڑی بن جائے گا، اس سے لوگ ہوا لیں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کے پھل سے نفع اٹھائیں گے، میت کو اس کا ثواب جاریہ رہے گا. اولاد جب ثواب جاریہ کرے ہی کرے، لیکن قوم کے ذمہ لگایا کہ ایک ایک میت، ایک ایک قبر پر ایک ایک درخت لگا. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن دنیا میں ایک درخت لگا کے چلا جاتا ہے اللہ کے پاس. دنیا کے اندر اپنی طرف سے مثال ثواب چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کمال اس امت کا یہ ہے، یہ امت اس باتوں کو ثواب ہی نہیں سمجھتی، ایکٹنگ کرتی ہے، اس پر ریسرچ ہی نہیں کرتی کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے. انگلینڈ میں، یوکے میں، آپ کو معلوم ہے 52 کی دہائی میں وہاں پر صرف دعا ہی دعا تھا، صرف دعا ہی دعا تھا. لوگ پریشان تھے زندگی گزارنے کے لیے. اس زمانے کے اندر انہوں نے ہمارے ملک کی طرف رخ کیا اور کیا کہا، یہ سونے کی چڑیا. کیا سونا اگلتا تھا؟ سونا نکلتا تھا؟ نہیں. انہوں نے یہاں زراعت دیکھی، نباتات دیکھے، درخت دیکھے، انہوں نے یہاں کی زمین میں پیداوار دیکھی اور یہاں کے ان خزانوں کو سونے کا نام دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہاں بیری کے درخت زیادہ تھے، عربستان میں ہے بھی بیری کے درخت زیادہ تھے. صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی بلا وجہ بیری کے درخت کو کاٹ دے، توڑ دے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر گنہگاروں کے صفوں میں کرے. صحابہ ڈر گئے. بیری کے درخت تو بہت تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے والے، اس سے پھل کھانے والے، اس کے نفع کو لینے والے، اس کے آکسیجن کو پانے والے جتنے محروم رہیں گے، سارا وبال اس کروں گا جو بلا وجہ اس کو توڑ دے، ختم کر دے. میرے کو نا بہت تعجب ہوتی ہے، بولنے آپ کو بہت برا لگ رہا ہے. غیروں کے اندر میں جب دیکھتا ہوں کہ گرمی آنے کے بعد وہ اپنی کھڑکیوں میں دانہ اور پانی رکھتے پرندوں کے لیے، تو افسوس ہوتا ہے اس امت کو کہ مصر کے اندر احرام مصر کے نام سے اب بھی عجائبات بنے ہوئے. ابو عبیدہ نے اپنے پوری فوج کے سارے ٹینٹ جو لگے ہوئے تھے، ایک ٹینٹ کے اندر کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا دیا تھا. کہاں اس کو مت توڑو، اس کا گھر اس کو محروم مت کرو، یہ ٹینٹ یہی چھوڑ دو، ہم دھوپ میں رہیں گے، رات کی سردی کو سہیں گے، پر ایک پرندے کی زندگی کو نہیں اجاریں گے. یہ امت جس کے پرخوں کی یہ حدیث ہے، اس امت کے کبھی خیال میں بھی نہیں آتا. اور میں تو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بھلا کیسے کریں گے یہ امت یہ کام؟ یہ اپنے بھائی کو پانی پلانے پر راضی نہیں تو پرندوں کو کہاں پلائیں گے؟ یہ پڑوس کو پانی دینے کو تیار نہیں تو پرندوں کو کہاں دیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ درخت لگا رہے تھے. ایک تابعی آئے اور کہنے لگے ابو درداء آپ؟ ابو درداء نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ تو صحابی ہے، آپ درخت لگا رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک درخت لگانا 30 لوگوں کو زندگی دے دینا. چنانچہ میں 30 لوگوں کو زندگی کا سبب بن رہا ہوں. میں درخت لگا رہا ہوں، 30 لوگ اس سے سانس لیتے ایک درخت سے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اب یہ تابعی کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہوا کہ ابو درداء روتے کیوں ہے، صحابی ہے اور پھر رو رہے. میرے کو رونے کا سبب سمجھ بھی نہیں آیا.
تو میں نے ابو دردہ سے کہا کہ ابو دردہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی دیکھا، وہ عصر کی نماز کے بعد ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ احد کی پہاڑ کی طرف آتے تھے، میرے اس باغ کے قریب بیٹھتے تھے اور یہاں پر سانس لیتے تھے، اس درخت کے سائے میں بیٹھتے تھے، پانی پیتے تھے، لطف لیتے تھے اور کہتے تھے دنیا کی اور اے احد تیرے پہاڑ کی گود کی ہوا جب اتنی خوبصورت ہے تو جنت کی مسیریوں کی ہوا کا عالم کیا ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کی خوبصورتی کے نیچے بیٹھ کر پانی پیتے سانس لیتے تھے اور اپنی پیٹھ ٹیکتے ہوئے دیکھا، میں اسی تصور کو لے کر آج تک ہمیشہ ایک درخت لگائے بغیر نہیں رہتا ہوں، ایک درخت لگا دیتا ہوں۔ ہر ایک سال میں میری طرف سے احد کے گھاٹی میں ایک درخت رہتا ہے۔ اب کمال نہیں لگتا یہ امت؟ ہم لوگ کہتے ہیں یہ سوئٹزرلینڈ ہے، بہت اچھے لینڈ، وہاں پر بہت اچھے درخت ہے، لمبے لمبے گرینری ہے اور وہ آنکھوں کو بھاتی ہے، دل کو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت زبردست ماحول تیار ہوتا ہے، انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، زندگی نظر آتی ہے، نئی سانس ملتی ہے، آدمی غم بھول جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو اللہ رب العزت نے تم کو درختوں کے پتوں میں ہوا اور ان کے پھلوں میں زندگی دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، غلام، ان کے مالک نے کہا کہ تم کو ایک کام دیتا ہوں، تم ایک کام کرو، میرا مجھے ایک چیز طے کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ میں ایک کام کروں جو بہت بڑا ہوں، بہت دیر پاؤں، تو مجھے آزاد کر دیں، میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان تم جاؤ اور اپنے آقا سے کہو، مکاتبت کرو، لکھا ٹیپی کرو کہ میں تمہارے باغ میں 100 درخت لگا دوں، تم مجھے آزاد کرو۔ سلمان فارسی کہتے یا رسول اللہ میں 100 درخت لگاؤں گا، بہت دیر جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو قبول کرو، میں آپ کو کہتا ہوں تم اس کو قبول کرو، 100 درخت لگاؤں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی کیا کیا نہیں بتاتے گئے۔ یہ صحابی ہے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، درخت لگا رہے، اخروٹ کا درخت ہے، اخروٹ کا۔ ایک صحابی سامنے سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں عبداللہ یہ درخت کے پھل کھانے کو زندہ رہوں گے؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا، لیکن آنے والی انسانیت میرے اس لگائے ہوئے درخت سے نفع اٹھائے، اس کے پھلوں کو کھائے، چنانچہ میں اس کو لگا رہا ہوں، انسانیت کے لگا رہا ہوں اور انسانیت اس سے نفع اٹھائے گی، اس لیے میں لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن جابر سے، کہا تم نے ایک ایسا جملہ کہا تو رب تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، فرشتوں کی ایک جماعت میرے پاس آ کر کہہ رہی تھی کہ عبداللہ بن جابر کے اس عمل کو اور اس جملے کو اللہ نے پسند کر لیا اور اللہ نے درختوں سے بھری جنت عبداللہ بن جابر کے لیے طے کر دی۔ اس کے لیے بہت درختوں سے بھری ہوئی جنت ملے جہاں درخت بہت زیادہ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بن جابر سے مجھے درخت کے سائے، درختوں کی ہوا، درختوں کے پھل اور درختوں کے نیچے بیٹھنا سونا بہت پسند ہے۔ عبداللہ بن جابر مجھے کسی کی جنت میں جانے کی تمنا نہیں، لیکن تیری جنت دیکھنے کے لیے ضرور آؤں۔ پتا چلا اس میں اب تو لوگ اللہ معاف کرے ہمارے لوگ، میں نے کچھ نوجوانوں سے بھی کہا کہ پیارے چلو اپنے قبرستان میں کچھ درخت لگاتے، چلو ہم لوگ راستے پہ کچھ درخت لگاتے۔ ہم لوگ بہت شروع کیے تھے، مدرسے کو لے کر صفائی کرنا، درخت لگانا، چلیے خیر اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ ان چیزوں کو میں مکاتب کے ان میرے علماء سے کہا کرتا تھا کہ یہ ہماری طرف سے رہنمائی قوم کی اور ہم دکھائیں گے، پورا علاقہ کرے گا اور جب کرے گا تو دیکھیں گا نتائج اس کے کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اس پر ریسرچ کب ہوگا؟ جب اس پر بولا جائے گا، کہا جائے گا، سنایا جائے گا، فضیلت بتائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا رکھا ہے، کیا فضیلتیں دی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔
واللہ لا يحب الفساد. چند لوگ تھے جو مدینہ سے واپس جا رہے تھے، یہودی تھے. انہوں نے جب واپس جانے کا سوچا تو دل میں ٹھانا کہ ایک کام کریں گے، ان کی کھیتی اجاڑیں گے اور ان کے درختوں کو توڑ تاڑ کے نکل جائیں گے. اور انہوں نے ایسا کیا، مدینہ کے باہر جاتے جاتے ایسا کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. یہ جب اپنی پیٹھ پھیر کے زمین میں واپس گزر رہے تھے تو انہوں نے تمہاری کھیتی کو، تمہارے درختوں کو نقصان پہنچایا. انہیں ایسا لگا کہ وہ خوش ہے اور اچھا کام کیا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یقین کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فسادی شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا، چاہے وہ لوگوں میں فساد کرے یا درختوں کے درمیان. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے، اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ درختوں کی آباد کاری، درختوں کو لگانا، درختوں کو پیدا کرنا، پرندوں کو دانا پانی ڈالنا ایمان والوں کی خصلت ہے. اور جو دیگر ہے وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. ان کے ذہن میں پہلی بات، آج دنیا میں سب سے زیادہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کمپنیز کی وجہ سے. کمپنی کون کر رہا ہے ریسرچ پوری دنیا میں؟ سب سے زیادہ کیمیکل کہاں سے آ رہا ہے؟ ساری جگہ پر آپ دیکھیں گے درختوں کو تہس نہس کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ آج بھی قرآن سچا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نبی کے زمانے میں کیا کرتے ہیں. درختوں کو قتل کرنا، مارنا، ختم کرنا وہی لوگ کرتے ہیں جو نبی کے زمانے میں، اس زمانے میں کرتے. آج کے زمانے میں بس شکل بدل گئی، ماڈرنائزیشن آ گیا اور اتنا اچھا آ گیا کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ بہت زیادہ ترقی آ گئی. ترقی تو یہی لوگ کرتے ہیں. یہ گوروں کی دین ہے، یہ اسرائیل کی دین ہے، ان کی ترقی بہت ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس کی آڑ میں قیامت کے قریب کا پورا ماحول پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کب آئیں گی؟ کہاں اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے نہ ہلے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت آئے گی، آپ کہہ رہے کہ ہرے بھرے پہاڑ ویران ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاں پر ہری بھری پہاڑ ہے، قدرتی ہے، اللہ اس کو ویران کر دے گا، لوگ اسے ویران کر دیں گے اللہ کے ان پہاڑوں کو. اور مکہ مدینہ میں گھاس اگائیں گی جہاں آئے گی. تم سمجھ جانا قیامت بہت قریب ہے. اب نا میں عجیب سے تعجب کرتا ہوں، آپ کو بھی بولتا ہے گاؤں میں زیادہ رہنے والے لوگوں کو تو زیادہ میں بولتا ہوں، وہ گرمی آئی نا پتہ نہیں پہاڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اللہ ہوگا پاگل پن ہے. عجیب سا لگتا ہے مجھے، عجیب سوچ ہو رہی ہے. آج جس سانس اور جس پانی کی کمی ہوتی ہے، کیوں؟ بورنگ کا پانی زمین کے نیچے سے نکل کر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، گرمی میں نہیں مل رہا ہے، پانی کی بہت تکلیف ہے. کیوں آ رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو پڑھیے. کہا ایک درخت جب اپنی جڑوں کو پکڑتا ہے، رب تعالیٰ نے زمین میں پانی کا خزانہ رکھا ہے، وہ درختوں کی پیداوار کے اندر درختوں کے جڑوں میں آ کر مل جاتا ہے. درخت ان پانی کو لے لیتے ہیں اور ان پانی کو لے کر صبح اپنی اچھی فوارے دنیا کے لیے دے دیتے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ اس صبح کی قسم کھاتے جس صبح میں بہترین ہوائیں نکلتی ہے. کہاں اس صبح کی ہوا کی قسم کیوں کھائی رب تعالیٰ نے؟ کہا وہ درخت جو رات بھر آکسیجن لے رہے تھے صبح میں آکسیجن دینا شروع کر دیتے. اب اس میں قرآن حدیث پر ریسرچ کتنا ہوا ہے؟ کیا بتا رہی دنیا کہہ رہی سائنس کی ترقی ہے. سائنس کی ترقی ہے یا قرآن اور حدیث سے لی ہوئی ترقی ہے؟ یہ آپ اگر سنیں گے سمجھیں گے تو ہمارا مضمون بہت طویل ہو جائے گا. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کے احادیث سے ذریعے ہم کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہے کہ کس طرح درخت ہوا لیتا ہے، ہوا دیتا ہے. کب درخت، اب سائنس ہم کو کہتی ہے رات میں درخت کے نیچے بیٹھنا اچھا نہیں. ہمارے نبی جی نے تو کبھی کہا تھا، دیکھیے نا کہ رات میں درخت جو ہے اپنی زمینی سطح سے پانی کو چوستے لیتے ہیں اور صبح اپنی بہترین ہواؤں کو چھوڑتے ہیں. اب سائنس اب کہہ رہی ہے، سائنس اب بتا رہی ہے. ہماری تمہاری قرآن نے بہت پہلے کہا لیکن ہم نے اس پہ ریسرچ بھی نہیں کیا، جانا ہی نہیں، اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو، ایک صحابی نے ابو درداء کو دیکھا کہ وہ اخروٹ کا درخت لگا رہے اور درخت لگاتے لگاتے ایک صحابی نے آ کر، ایک تو بات میں آپ کے سامنے شاید اس سے پہلے بھی کہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ہارون رشید ایک جگہ سے اپنے پورے قافلے کو لے کر جا رہے تھے، پورے قافلے کو لے کر جا رہے، تو ایک بزرگ آدمی دیکھتے، بہت بزرگ آدمی، وہ درخت کو لگا رہا تھا. تو ہارون رشید نے کہا پاگل ہے یہ بڈھا، موت قریب آئی ہے اور درخت لگا رہا، موت قریب آئی ہے اور درخت لگا رہا. اس بزرگ نے جب اس بات کو سنا نا تو ان کے وزیر سے کہا، ہارون رشید سے،
کہا میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں، یہ درخت اس لیے لگا رہا ہوں کہ اگر میرے پرانوں نے یہ سوچا ہوتا تو پوری دنیا درختوں سے خالی پڑی رہتی۔ انہوں نے سوچا کہ میری اگلی نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی، انہوں نے لگا دیا۔ تو میں بھی سوچتا ہوں میری اگلی نسل فائدہ اٹھا لے، تو میں نے اس لیے اس درخت کو لگا دیا۔ ہارون رشید اس کے جواب سے اتنا خوش ہوا، اسے 100 اشرفیہ دے دی، 100 اشرفیہ دے دی۔ اب ہارون رشید جب آگے گزرنے لگا، جانے لگا نا، تو فوراً بزرگ نے کہا کہ اللہ تیری قدرت ہے، لوگ درخت لگاتے، بہت انتظار کرتے اور پھل کھاتے، میں نے تو لگایا بھی نہیں اور پھل کھا لیا۔ اب ہارون رشید کو اس کا جواب اتنا پسند آیا ان کا کہ انہوں نے اس کو دوبارہ 200 اشرفیہ دینے کا یہ کیا، 200 اشرفیہ دینے۔ اب یہ بزرگ اپنے منہ کے منہ میں بربڑنے لگے، تو انہوں نے کہا ہارون رشید تو بول، کیا بولنا چاہتے تم بولو۔ اس نے کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ لوگ درخت لگاتے اور اس کا پھل سال میں ایک بار کھاتے، اور میں نے لمحوں میں 2 مرتبہ پھل کھا لیا۔ انہوں نے 300 اشرفیہ دینے کا وعدہ کیا، یہ دیا، اور کہا چلیے یہ بڈھا نا پورا خزانہ خالی کر دینا۔ اس کے حاضر جواب ہے۔ بہرحال اس واقعے سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک درخت لگانے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کا نفع میرے کو کیا ہوگا، آج ہماری پوری امت ہے نا، پوری امت ہم لوگ کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ پوری امت بحیثیت امت پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر امت بن کر رہنے کا جذبہ ختم ہو، ہر آدمی سیلفسٹ ہے، میرا نفع کیا۔ اس لیے دیکھیے گھر کے اندر باتھ روم میں لاکھ بھر روپے کے ٹائلس لگائیں گے اور کھڑکی سے 1 روپے کی کاغذ کا کچرا نیچے پھینکے گا، ڈسٹبن میں نہیں ڈالے گا، نیچے ڈالے گا۔ کیوں؟ میرے گھر میں اتنی خرابی گندگی پسی باہر ہے۔ خود کے گھر کو صاف رکھنے کے لیے لاکھوں روپے کا ٹائلس لگائے گا اور اس میں ایسے پھینک دے گا کچرا 2 منٹ۔ کیوں؟ آپ یقین جانیے، مسلمانوں کے محلے چیک کیجیے، اٹھ کے آ کر ایک جگہ پر کچرا جمع کریں گے۔ کبھی تصور جاتا ہے رہنے والوں کو کتنی تکلیف جائے گی؟ کرتے نہیں۔ اگر یہی کچرا اگر لا کر آپ کے دروازے پر ڈالا جائے تو، آپ کے دروازے پر ڈالا جائے تو، عجیب قوم ہے، خود کے نفع کے لیے جیتی ہے، اور جب کوئی قوم خود کے نفع کے لیے جیتی ہے وہ اپنی دنیا کے اندر پہچان چھوڑ دے، معلوم ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی پریشان ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کچھ بھی نہیں، فرق ہی نہیں کرتا۔ اور وہ کیا دور تھا کہ اگر بھارت کی سرزمین پر ایک بچی کا دوپٹہ چھینا جا رہا تھا تو جدہ سے اور وہاں سے لوگ اٹھ کر آ جاتے تھے، یہاں پہنچ جاتے تھے کہ ہماری بچی کو ستائے گی۔ آج کسی ایمان والے کو کہیں پر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی سوچنا اس بارے میں؟ کچھ نہیں سوچنا، فرق ہی نہیں پڑتا۔ یقین مانیے، اگر آپ کو فرق پڑتا ہے، میں خود بھی نا چند چیزوں کا بہت عاشق تھا، بہت کھانے کے اعتبار سے پسند کرتا تھا، بہت لیتا تھا۔ اب مجھے جب سے پتا چلا اور جب سے میں نے ذہن میں بٹھا دیا یار اس میں دم ہے بات میں، کہ اگر میں یہ 1 روپیہ یا میرا پیسہ وہ دے دوں تو اس کی وجہ سے معصوم فلسطینیوں کا خون بہتا ہے، میں نہیں دے دوں گا۔ میں 2 روپے مہنگی چیز لے لوں گا لیکن وہ نہیں لوں گا، یا ایک مجھے ایک دم کمزور قسم کی چیز ملے چلے گا میں لوں گا، پر وہ نہیں لوں گا، جس سے میرے بھائی، میرے بچے، میرے ماؤں، میرے بہنوں کے دوپٹے اجڑے، ان کی زندگیاں تباہ، میں اس بات میں لگا۔ ایک مسلم قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک قومیت کی حیثیت سے انسان کو جینا ہے۔ اب پانی دیکھیں، پانی کی تکالیف ہے، ہر جگہ پانی کی تکالیف، ہر آدمی سوچتا ہے مجھے میرے ختم ہو گئے، بات ختم، سامنے والے کو کتنی بھی تکلیف، میرے کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ تو یہ قومیت کے جذبے سے محروم قوم دنیا میں پسی جا رہی۔ تو آج کا ہمارا جو مضمون تھا نا، بہت اہم ترین مضمون، آپ اس پہ غور کر لیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات ہے جو کوئی ایک سبحان اللہ کہتا ہے دنیا میں، ارے اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جنت میں ایک محل بناتا ہے، کہا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ کیوں؟ جنت میں محل کی ضرورت ہے، درخت کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ایک سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگاتا ہے، کوئی فلاں ذکر کرتا ہے جنت میں درخت لگاتا ہے۔ جنت میں محلات کا ذکر کم، درختوں کا ذکر زیادہ، کیوں؟ پتا چلا درخت خوبصورتی ہے، درخت جنت کی بھی خوبصورتی ہے، وہاں کی بھی ضرورت ہے۔ جنت میں عیش لوٹنے کے لیے جنتی درختوں کو تلاش کریں گے، سائے کو تلاش کریں گے، اس کے قریب جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شجر کاری کا حکم دیا
اب کیسے بنے گا؟ میرے کو لوگ پوچھیں گے نا تو میں کہوں گا یہ کام اسکول والے مدرسے والے آسانی سے کر سکتے، آسانی سے کر سکتے۔ ہر ایک بچے کے ذمہ ایک درخت لگانا دے دو، ایک درخت آپ کو لگانا ہے، کہیں بھی لگانا ہے۔ ارے میں یقین مانیے آپ کے سامنے کھول کر کہتا ہوں، آپ یہ یقین کر لیجئے، اب حالات دیکھیے حالات۔ لوگ میرے کو کہتے ہیں نا مولانا ابھی غریبوں کے گھر میں بھی اے سی دینا پڑے گا، میں نے کہا اس سے بہتر ہے، میں آپ کو بہت بڑا ثواب بتاتا ہوں، ہر گھر کے سامنے ہر راستے پر آپ ایک ایک درخت لگا لو، اپنی طرف سے لگا لو، اے سی کی ضرورت نہیں پڑے گی مستقبل میں، آپ درخت لگا لو، وہ سانس بھی دے گا، سانس بھی لے گا، ہوا بھی دے گا، ہوا بھی لے گا۔ آپ جانیے قرآن کیا کہتا ہے، درخت جو ہے آپ کی میری گناہوں کی سانسوں کو کھینچتا ہے اور اپنی سانس دے کر ذکر کر کے ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ تو یہ ساری فضیلت ہے۔ اب میرے پاس ایک دو واقعات تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، بدر اور احد کے میدان کے درختوں کے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے لیکن وقت نہیں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے قریب صحابہ کو دیکھا، بدر کے میدان پر منہ میں لگانے کے لیے مسواک نہیں ہے، تو صحابہ درختوں کی لکڑیاں توڑ رہے تھے، رسول کریم اس کے تنے کے پاس گئے اور کہنے لگے تو اتنا خوش نصیب ہے اور تجھ سے مجھ کو اتنا پیار ہے کہ تیری درختوں کی لکڑیوں سے میرے صحابہ مسواک کر رہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے درخت کی لکڑیاں ٹوٹ کر ضائع ہو چکی ہے، میں قیامت کے دن تجھے مانوں گا، تو بدر کے میدان سے اٹھ کر جنت میں، میرے جنت میں تو لگے گا اور تیری ہر لکڑی سے میں مسواک کرتے رہوں گا، تیری خوبصورتی پر میں قربان، تیری ضرورتوں پر میں قربان۔ تو نے میرے صحابہ کو بدر کے دنوں میں منہ صاف کرنے کے ذرائع اپنے لکڑیوں سے پیدا کر دیے، میں تجھے زندگی مانگتا ہوں، میں تجھے جنت میں مانگتا ہوں، تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو درخت رہے یا پرندے رہے، جانور رہے، انسان محبت کے ساتھ رہے نا تو ان سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نسرگ آیا اور جب درخت گرے تھے نا تو اس ایک علاقے کے لوگ آہ بھر کے رو رہے تھے، میں نے کہا آپ نے ان کی کچھ زکات تو نکالی ہوتی، کچھ تو ان کا خیال کیا ہوتا، کچھ تو ان سے محبت کی ہوتی، اب گرے تو تم روئے، اب رو اور مانگو اللہ اسے پھر سے آباد کر دے اور اسے پھر سے لگا دے، پھر سے دے دے، کیونکہ زندگی پانے کے لیے اللہ نے نباتات میں حیاتات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں صفائی والا عمل کرنا نصیب فرمائے، درخت لگانے والا عمل نصیب فرمائے، ہم نماز روزے کی طرح ان سنتوں کو نبی کی کرنے والے بن جائے۔ رب تعالیٰ نے جیسے وعدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وعدہ کیا، سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان فارسی کل سے تمہارے ساتھ نبی درخت لگانے کے لیے خود آئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ پڑھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ درخت لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے سلمان تو بھی آزاد ہوں گا اور انسان بھی آزاد ہے۔ جو لوگ سانس کے لیے ترسیں گے وہ محمد اور سلمان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے درختوں کی دعاؤں سے آباد ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ 100 درخت لگائے، یہودی کے بعد میں 50 نبی نے، 50 سلمان فارسی نے، اور سلمان فارسی جب آزاد ہو کر واپس آ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری آزادی کی خوشی تو دگنی ہے، بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہترین خوشی یہ کہ تیرے میرے لگے ہوئے درخت قیامت تک آباد رہیں گے۔ اسی وجہ سے اجوا کا کھجور مدینۃ المنورہ میں ابھی بھی نبی کے چند لگائے ہوئے ان درختوں کی بقیات ہے اور بقیہ جات ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگایا تھا، اتنی صدیاں بیتنے کے بعد بھی اس کے کھجوروں کے کچھ مٹھاس، اس کے کھجوروں کی کچھ باتیں، اس کے کھجوروں کے کچھ سائے ہم دیکھنے بھی جاتے، پانے بھی جاتے اور کھانے بھی جاتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے دعوت دے کر گئے ہیں، یہ مت سمجھنا تم فنا ہو جاؤ گے، تم ایسی چیزیں زمین پر چھوڑ کر جانا کہ تم تو فنا ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے قبر پر لگا ہوا درخت، تمہارے ہاتھ سے لگا ہوا درخت سایہ بھی دے گا، پھل بھی دے گا اور سانس اور آکسیجن بھی دے گا، تمہارے لیے ثواب جاریہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔